فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ دہشت گردی پر اسلام کا نقطہ نظر اور پہلگام میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے جو انسانوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں ظلم و تشدد کی مذمت کی گئی ہے، وہیں بے گناہ انسانوں کا قتل اور فساد پھیلانے والے ہر عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دہشت گردی ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جس کے ذریعے بے گناہ انسانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور معاشرتی امن کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں امن و سکون کی حفاظت کرنا ایک اہم فریضہ ہے اور دہشت گردی کی ہر شکل کو مسترد کیا گیا ہے۔ اسلام کا دہشت گردی کے بارے میں نقطہ نظر۔ اسلام میں دہشت گردی کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی قتل یا فساد کے قتل کیا، وہ گویا تمام انسانوں کا قتل کر بیٹھا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، وہ گویا تمام انسانوں کی جان بچا رہا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 32۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ دہشت گردی اسی قتل و فساد کا ذریعہ ہے جس کی اسلام میں نہ صرف سختی سے مذمت کی گئی ہے بلکہ اسے ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ پہلگام میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ حال ہی میں پہلگام، جو کہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ یہ حملہ نہ صرف کشمیر کی خوبصورتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے بلکہ اس سے بے گناہ انسانوں کی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس قسم کے حملے بالکل قابل مذمت ہیں۔ ایسے حملے نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب اور ہر عقیدہ کے خلاف ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اسلام ہر قسم کے دہشت گرد حملوں کی مخالفت کرتا ہے اور امن کے قیام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے حملے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر تمام اقلیتی گروپوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یہ حملے ہمارے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ کے لیے ایک سنگین چیلنج ہیں اور ہمیں انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا چاہیے۔ ہندو مسلم بھائی چارہ کی اہمیت۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے جس میں مختلف مذاہب، ثقافتوں اور زبانوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندو مسلم بھائی چارہ اس ملک کی اصل قوت ہے جو اس کی ثقافتی ورثے اور تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی مذہب یا عقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا، تم سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے فیصلے میں عدل و انصاف پر قائم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 286۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو برابر بنایا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ یہی پیغام ہندو مسلم بھائی چارہ کو مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ملک میں امن و امان کی اپیل۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کریں اور ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرے اور محبت، بھائی چارہ اور امن کی فضا کو فروغ دے۔ ہندو مسلم بھائی چارہ کا فروغ صرف ہمارے ملک کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک مثالی معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اختتامیہ۔ پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی جاتی ہے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اس قسم کے حملوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور امن و سکون کے قیام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہندو مسلم بھائی چارہ کا فروغ اور معاشرتی امن کا قیام ہمارا مشترکہ مقصد ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک خوشحال اور پرامن ملک کی تعمیر کر سکیں۔